بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان نے قصور کے جلسہ عام میں کہا کہ یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میاں تم نے یونیفارم ہی اس لیے پہنی ہے، تم تنخواہ ہی اس چیز کی لیتے ہو۔ ان جملوں کے بعد ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ مولانا نے شہداء کی توہین کی ہے۔ آپ اور ہم سب اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں۔ اگر فوج کو کوئی گالی دے تو شکوہ بنتا ہے کہ ہم یہاں جانیں دے رہے ہیں، اپنا آپ قربان کر رہے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسلوں کے کل کے لیے، اور ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی فوج پر تنقید کرے تب بھی شکوہ بنتا ہے کہ ہم یہاں جانے دے رہے ہیں، انتظامی معاملات میں، ایمرجنسی میں، کسی چیز میں کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، آپ ہم پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ ہم تو یہاں جانیں قربان کر رہے ہیں، گھر بار قربان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لڑکے، ابھی منگنی ہوئی ہے، منگنی ہونے والی ہے، چند دن ہوئے تھے، نکاح ہونے والا تھا، شادی ہونے والی تھی، شادی ابھی 2 ہفتے ہوئے تھے، اور وہ محاذوں پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تو جب جان ہی کوئی دے رہا ہے اور پوری فوج کا کام ہی یہ ہے، تو اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اسے معاف کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بھی شکوہ بنتا ہے۔ لیکن اگر فوج کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ تم تنخواہ اس بات کی لیتے ہو اور وردی اس بات کی پہنی ہے کہ تم جان دو، تو یہ بات درست ہے، اس پر شکوہ نہیں بنتا۔ دیکھیں، یہ ذرا سا سمجھنے کی بات ہے۔ علماء جب بات کرتے ہیں تو اس میں گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ ایک شخص جاب لیس ہے، وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایک دن آ کر بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ میری جاب ہو گئی۔ میں کیسے ہو گئی بھائی؟ کہ فلانے وزیر نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو اسے سمجھدار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میاں، وزیر صاحب کا وعدہ اپنی جگہ بڑی بات ہے، لیکن نوکری اس سے نہیں ہوتی۔ نوکری وزیر صاحب کے وعدے سے نہیں ہوگی۔ کس محکمے میں نوکری ہوئی ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے، کیا نوکری ہے، کیا ڈیزگنیشن ہے، اور پھر اس کی کاغذی کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کا ایک لیٹر آتا ہے۔ تو بیٹا تم جا کر کاغذ وغیرہ دو۔ وہ جی میں نے کاغذ دیے ہیں، سب کچھ دیا۔ انہوں نے کہا جب وہاں سے کاغذ آ جائے نا، پھر سمجھنا کہ نوکری ہوئی۔ وہ کچھ عرصے بعد آتا ہے، کاغذ لہراتے ہوئے بڑی خوشی سے کہتا ہے لو جی کاغذ بھی آ گیا۔ تو جو اور زیادہ سمجھدار اور پرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ مبارک کرے، لیکن یہ سرکاری نوکریاں ہیں، یہ صرف کاغذ سے بھی نہیں ہوتی۔ ابھی یہ کاغذ متعلقہ محکمے جائے گا، وہ بتائیں گے کہ رول اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہے، ہمارے ہاں یہ جگہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ پھر یہ کہیں جا کے لگے گی۔ پھر ایک دن آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری جوائننگ بھی ہو گئی، میں جا کر لگ گیا، میں روز آفس جا رہا ہوں۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی سیٹ الاٹ ہو گئی، کوئی ذمہ داری لگ گئی، یا کوئی ٹیبل مل گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں، کہ دیکھو ابھی یہ ہوگا پھر بات بنے۔ وہ آ کے کہتا ہے جی یہ بھی ہو گیا۔ تو کہتا ہے یہ بتاؤ سیلری آئی پہلی؟ کہ نہیں سیلری نہیں آئی۔ کہ سرکاری نوکری ہے، یہ اس وقت پکی ہوگی۔ یہاں صوبہ سندھ میں وہ لوگ ہیں بیچارے 10-10 لاکھ دے کے نوکریاں لگوائیں، انٹرویوز دیے، 2-2 سال بیچارے جاتے رہے، تنخواہ ہی نہیں آئی۔ بعد میں پتہ چلا نہیں جی وہ تو وزیر صاحب کا کوئی اسکیم تھا۔ کہ جی نوکری کب؟ جب سرکاری کھاتے میں پہلی تنخواہ آتی ہے پھر نوکری پکی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ فرما رہے ہیں کہ اس ملک کے محافظ تم ہو، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ تم ہو، اس پر جان دینے والے تم ہو۔ اگر جان دینے کی ڈیوٹی کوئی کر رہا ہے تو تم کر رہے ہو، ملک کا کوئی محافظ ہے تو وہ تم ہو، تو تم جانیں دینے نکلے ہو، تم صف اول کے مجاہد ہو، تمہاری شان میں بڑی بڑی احادیث ہیں۔ تو اگر تمہاری جان جاتی ہے تو شکوہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ تم تو وہ مرد میدان ہو جو جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہو۔ نکلتے ہی اس لیے ہو کہ دشمن کی جان یا تو لے لیں گے یا اپنی جان قربان کر دیں گے، ہر صورت میں ہم سرخرو رہیں گے۔ تو مولانا نے ملک کا محافظ مانا، اس پر کیسا شکوہ؟ مولانا نے کہا کہ جانے دیتے ہو یعنی ملک کے محافظ ہو، اس بات کی وردی پہنی ہے، یعنی علامت ہے کہ تم ہی ہو، باقاعدہ اس کی وردی ہے، فوج ہے، انتظام ہے، محکمہ ہے۔ اور اس سے اگلی بات، تنخواہ لیتے ہو، نہ لیٹر پہ، نہ وزیر صاحب کے کہنے پر، نہ حتیٰ کہ جوائننگ پر۔ جب پہلی سیلری آتی ہے پھر پکا ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ آدمی، اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، اس کام پہ لگا ہوا ہے۔
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قرآن کریم میں جہاں بجا سورہ شعراء میں وہ کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، ہم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں ہمارا اجر ہے، تنخواہ ہے، وظیفہ ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، پیغمبری کا بھی ہے، دعوت کا بھی ہے، لیکن ہے اللہ پر، اللہ دے گا، ہم تم سے دنیا کے مال کے طالب نہیں ہیں۔ تو جو فوج میں جاتا ہے جب اس کی سیلری آ جاتی ہے نا وہ بالکل پکا ہو جاتا ہے، تو اصل پکے تم ہو اور اس کام کے پکے ہو کہ تم نے تنخواہیں لے کر جان دینی ہے، وردی پہن کر جان دینی ہے، پھر تنخواہ کبھی لیٹ بھی ہو جائے، آنے میں دیر بھی ہو، لیٹر پیپر کا مسئلہ ہو، لیکن تم وہ ہو جو جانے دینے والے ہو۔ تو مولانا یہ فرما رہے ہیں اس بات کا شکوہ نہ کرو، اس میدان میں جانیں جاتی ہیں، یہ میدان ہی وہ میدان ہے جہاں جان دی جاتی ہے، جان لی جاتی ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوا جاتا ہے، اس پر شکوہ نہ کرو، یہ شکوے کا میدان نہیں ہے۔ مولانا شکوے کا درست میدان بتا رہے ہیں، تنقید والے تنقید نہ کریں، فوج اپنا کام کر رہی ہے تو فوج کے کام پہ تنقید نہ کرو، فوج کو گالی نہ دو، فوج کے مخالف کھڑے نہ ہو، فوج کو توڑنے کی باتیں نہ کرو، فوج کے خلاف وہ بدترین عناصر جو نعرے لگاتے ہیں کہ جہاں وردی ہے وہاں دہشت گردی ہے، ان لعنتیوں کا ساتھ نہ دو، اپنے ملک کی فوج کا ساتھ دو۔ یہ ہے وہ فوج جو وردی اس بات کی پہنتی ہے، پکے اتنے ہیں کہ ان کی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب نے عجیب نکتہ لکھا، کہا ہم صرف فقیر نہیں، سرٹیفائیڈ فقیر ہیں، کہ اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ وہ فرماتے تھے ہم نہ صرف یہ کہ فقیر ہیں بلکہ سرٹیفائیڈ فقیر ہیں، کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے در کے فقیر ہو، تم اس ملک کے محافظ ہو، تم نے اس کی یونیفارم پہنی ہے، تم اس کے محافظ ہو، ملک کی خزانے سے تمہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے، یعنی پکے تم ہی ہو۔ فوج کا کام ہے دشمنوں سے لڑنا، اور پھر انہوں نے کہا ہم سے نہ ہو پائے گا، یہ اعلیٰ ترین کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ چنیدہ اور منتخب لوگ ہیں، سارے اعزاز، ساری یونیفارم، سارے معاملات فوج کے سپرد، اس سے زیادہ عزت کی تو بات نہیں ہو سکتی۔ مولانا نے فرمایا ہم مدرسوں کے پڑھے ہوئے قرآن و سنت کے طالب علم ہیں، ہمیں کوئی شہداء کے فضائل نہ سکھائے۔ انہوں نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ شہداء کے فضائل کیا ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث بتاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے طالب علم ہم نے قرآن و حدیث سے سمجھا ہے، تو جو قرآن و حدیث سے سمجھے اسے دنیا دار کوئی نہ سمجھائے۔ یہ بات مولانا نے کہی ہے۔ اس پر یہ کہنا کہ شہداء کی توہین ہے، آپ اور ہم سب اردو بولتے ہیں، تقریر اردو میں ہے، اور وہ عالم دین ہیں، اور جس طرح فوج جان دیتی ہے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، یہاں ایک اور بہت بڑی جماعت ہے، وہ جماعت جنہیں قائد اعظم نے کہا کہ جھنڈا لہراؤ، دونوں طرف، مشرقی پاکستان بھی مغربی پاکستان بھی، علماء کی، وہ بھی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سرحدیں کون سی؟ نظریاتی سرحدیں۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی تو تقسیم ہوتی رہی، کچھ لوگ شامل ہوتے رہے، کسی نے کہا ہم ساتھ نہیں ہوں گے، یہ حصہ ساتھ آ گیا، وہ چلا گیا، بنگال کیوں لیا، درمیان میں دریا آتا ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں پر سب کا اتفاق، ایک ہی نعرہ تھا، بچے بوڑھے جوان، ہر ایک کی زبان پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں علماء کرام، اور انہیں اس پہرا دینے کی جو تنخواہ اصل ہے وہ وہی ہے جو انبیاء والی ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ مولانا ادریس صاحب سے لے کے پیچھے جائیے، نظام الدین شامزئی، حبیب اللہ مختار، یوسف لدھیانوی، مولانا اسلم شیخ پوری، امیر عظیمت، اور دیگر تمام وہ جنہوں نے کہا کہ یہ ایران ایک فتنہ ہے، اور آج عرب کا بچہ بچہ پکار رہا ہے کہ یہ اتنا نقصان قابضین کو نہیں دے رہے جتنا مسلمانوں کو، ان کے ممالک کو، ان کی معیشت کو، ان کی سیاست کو، ان کی عوام کو دے رہے ہیں، جانیں قربان کر دیں۔ کیوں؟ نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے، ادھر بھی محافظ ہیں ادھر بھی محافظ ہیں۔ نہ نظریات کے بغیر ریاست قائم رہ سکتی ہے، نہ جغرافیہ کے بغیر ریاست قائم رہ سکتی ہے۔ دونوں طرف کے محافظوں کے درمیان کچھ لوگ اٹھیں، غلط فہمیاں پیدا کریں، دوریاں پیدا کریں، اللہ کی قسم اس سے کمزوری پیدا ہوگی۔ طاقت اور قوت اصل اتحاد میں ہے، اور وہ اتحاد نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں دونوں کے محافظوں کا اتحاد ہوگا، تب یہ قوم آگے بڑھے گی۔ صرف زمین کا ٹکڑا تو اس قابض کے پاس بھی ہے جو لاکھوں قتل عام کر کے زمین بڑھاتا جا رہا ہے،
اس سے سلطنت نہیں بنتی۔ اور دنیا میں وہ بھی لوگ ہیں جو نظریے کاغذوں پر لکھ کر یا دلوں اور دماغوں میں لے کر چلتے چلے جاتے ہیں اور کوئی ان کے نظریے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا دیا ہوا نظریہ کلمہ طیبہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے بارہا فرمایا کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے رہنمائی لیں گے۔ تو اس کی روشنی میں ہم نے یہ ملک بنایا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس وردی ہے، جو اتنے پکے ہیں کہ سیلری جاری ہو چکی ہے، یعنی پکے تم ہو، تمہارا ہی کام ہے، تم نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، کلمہ طیبہ کو لے کر اٹھے ہیں، بے شمار جانیں قربان کی ہیں، آج تک کر رہے ہیں، مسجد میں، محراب میں، چوک میں، چوراہے میں، راستے میں، گاڑی میں، سفر میں، حضر میں، جیل میں، تختہ دار پر پھانسی کے پھندے کو چوم کر، حتیٰ کہ مسند درس پر مسجد میں بیٹھے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، محراب میں تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے، ہر مقام پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہمارا خون اتنا ارزاں کیوں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جان نہیں دیں گے یا ہماری جان کیوں لی جا رہی ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء تمہیں حق پہنچاتے ہیں اور تم ان کی جان لے لیتے ہو۔ یہی ہم کہتے ہیں ان دہشت گردوں سے کہ یہ فوج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور تم جس یہ ریل گاڑی میں جاتے ہو اس میں دھماکہ کر دیتے ہو، فوجی گاڑیوں پہ بم پھینکتے ہو۔ یہ پکے لوگ ہیں، یہی ہیں وردی والے، یہی ہیں سیلری والے، یہی ہیں جن کے لیٹر جاری ہو گئے۔ تو یہ تو ہمارے محافظ ہیں، محافظوں کی تو قدر کرو، تم ان کی جانیں لیتے ہو۔ یہ دہشت گردوں کو پیغام ہے، یہی اصل اور پکے لوگ ہیں، یہ عوام کو پیغام ہے۔ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ ان الفاظ میں پیغام ہے کہ شہداء کا مقام ہم جانتے ہیں۔ جو آج زندہ ہے، لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، وردی پہنی ہے، سیلری لیتا ہے، یہی تو ہے جو کل جا کے لڑے گا اور جان دے گا۔ یہ مستقبل کے زندہ شہید ہیں، ہم شہداء کے ساتھ ہیں۔ شہداء کی توہین نہیں، قرآن و سنت کا طالب علم نہیں کر سکتا۔ جن کی نظر ذرا گہری نہیں ہے، انہیں کہیں توہین و تنقیص لگی ہے، لگنی نہیں چاہیے۔ ادھر بھی محافظ ہے، ادھر بھی محافظ ہے، یہاں بھی بازو ہے، یہاں بھی بازو ہے۔ یہ دونوں بازو مل کر یک جان دو قالب ہو کر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک ہیں۔ یہ تو مقتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔